औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर इनके हाथ की शेप की बात की जाए तो ये फायर हैंड है। अब फायर हैंड कौन सा होता है? फायर हैंड में हथेली आपकी रेक्टेंगल होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं। यानी कि आपकी ये हथेली लंबी होगी लेकिन हथेली के मुकाबले में उंगलियां आपकी छोटी होंगी, तो इसे कहते हैं आतशी हाथ। तो ऐसे लोग बड़े पुरजोश भी होते हैं, बड़े हौसले वाले भी होते हैं, बड़े जुर्रत वाले भी होते हैं और इनके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ये ज़िंदगी में कामयाबियां भी हासिल करते हैं। उंगलियां जब छोटी होती हैं तो ये बताती हैं कि इंसान थोड़ा सा जल्दबाज हो सकता है, जल्दबाजी में फैसले गलत कर सकते हैं और उसके अलावा गलत लोगों पर ऐसे लोग बड़ी जल्दी एतबार कर लेते हैं और फिर ये बड़े ज़िंदगी में धोखे भी खाते हैं। और इनकी ज़िंदगी की स्टोरी भी यही है कि इनके साथ चीटिंग बहुत हुई है, इनको धोखे बहुत ज़िंदगी में मिले हैं और लोगों को इनके जज सही नहीं कर पाए, मिस जजमेंट आप कह लें कि अच्छे तरीके से लोगों को रीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में धोखे भी मिले हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके हमें हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठे पे देखेंगे तो फर्स्ट पोर जो है वो अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को ये अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा सेकंड पोर होता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ठीक है। बुद्धा ही इनकी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, वो इस तरीके से दो लाइनें बन रही हैं। जब आपके अंगूठे पे आंख अच्छे तरीके से नहीं बनती तो एक तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो इनकी ज़िंदगी में भी ये हुआ है कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, स्ट्रगल का सामना इनको करना पड़े। और दूसरी बात ये कि इनकी एज जो है वो इस वक्त तकरीबन ये 77 या 78, 78 साल इनकी एज है और ये इस वक्त यूरोप के किसी मुल्क में है। मैं ज़रा इनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, अच्छा भी नहीं लगता कि इंसान की आइडेंटिटी बताई जाए। तो बस ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आप कनाडा, अमेरिका समझ लें या आप यूरोप के किसी मुल्क में समझ लें, ये उधर है, पाकिस्तान में नहीं है। अब जनाब इनका जो अंगूठे पे ये जो आंख बननी थी वो इनकी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बन रही है। अगर इस तरीके से खूबसूरत आंख बने ना, जिसके ये कोने बंद हों, तो फिर तो आपके पास ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा दौलत भी मिलती है और ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें कम मिलती हैं, धोखा भी कम मिलता है। लेकिन जब ये आंख डिस्टर्ब हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये है जी इनका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल माशाल्लाह इनका उभरा हुआ है। जब ये उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग बड़े दलेर होते हैं, बड़े जुर्रत वाले होते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाले होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। जो मर्जी हो जाए, ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे झुकेंगे। इनको झुकाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके अलावा जब इस अंदरूनी मंगल पे ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं या दिमाग की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, ईगो पैदा करती हैं और उस गुस्से और ईगो की वजह से इंसान की ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो गुस्से से थोड़ा सा इनको परहेज़ करनी चाहिए और ईगो से भी परहेज़ करनी चाहिए। अब अगर हम जुपिटर माउंट पे बात करें तो यहाँ पे इनका जुपिटर माउंट जो है वो थोड़ा सा मुझे दबा हुआ नज़र आया है। जब जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो ये हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देता है, मुश्किलात को बढ़ा देता है, लेकिन यही जुपिटर आपको एक बहुत अच्छा टीचर भी बनाता है। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे, आप ये कह लें कि टेक्निकल आदमी हैं, इंजीनियर हैं ये, और एज ए टीचिंग भी ये अपना काम सिखा रहे हैं। और इसके अलावा इनको अपने मज़हब के साथ बड़ा लगाव है, कुरान पाक के साथ, दीन इस्लाम के साथ। तो एक मजहबी आदमी भी हैं, ईमान अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मजबूत दिया है। अब जुपिटर माउंट पे आपको मजहब से रिलेटेड क्या लाइनें नजर आती हैं, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझें। यह है जुपिटर माउंट। अब आपको यहां पे इस तरीके से लाइनें नजर आती हैं ना, अगर जो या इस तरीके से आपको रिंग ऑफ जुपिटर ये नजर आता है,
تو یہ لائنیں آپ کو مذہب کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، بہت اچھے ٹیچر بھی ہوں گے، ایسے لوگوں کے پاس نالج بے تحاشا ہوگا، ٹیکنیکل آدمی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں بھی ان کے پاس پائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات جوپیٹر ماؤنٹ پہ اس طریقے سے اگر لائن ہو، یہ والی جو لائن ہے یہ آپ کو دولت بھی دیتی ہے اور پراپرٹی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اس پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنے تو یہ ٹرائی اینگل آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے، بے تحاشا جوپیٹر ماؤنٹ پہ۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ ٹرائی اینگل بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ اس طریقے سے اسکوائر کے سائن بنے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ پراپرٹی بھی بنائیں گے بے تحاشا، بہت بڑا آپ کا بزنس بھی ہوگا اور زندگی میں بے تحاشا دولت آپ کمائیں گے۔ تو بالکل انہوں نے بے تحاشا بہت بڑا بزنس بھی کیا ہے، بزنس مین بھی ہیں، ٹیکنیکل آدمی بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ صاحب علم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کا ایک سٹار بنتا نظر آ رہا ہے۔ سٹار تھوڑا سا مجھے ادھورا لگ رہا ہے، تو اتنا اچھا نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود یہ سٹار جو ہے وہ ان کو نیم فیم ضرور دے گا، زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ان کو ضرور ملے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ مقام دیا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے انڈر دو ڈھائی سو لوگوں نے کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ انتہائی زبردست بزنس انہوں نے کیا ہے، اور اس بزنس کو اس میں انہوں نے بے تحاشا دولت بھی کمائی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں انسانیت کی محبت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے جتنے بھی نقصان ان کے زندگی میں ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ذات پہ برداشت کیے ہیں، لیکن کسی بندے کا انہوں نے نقصان نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملے، تکلیفیں ملے، لیکن آپ ہر ظلم ہنس کے برداشت کریں۔ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں، یا یہ یہاں پہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن، یہ والا اسکوائر کا سائن، اس طریقے سے لائنیں، یہ جوپیٹر پہ آپ کو دولت اور کامیابیاں دیتی ہیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ ہمیں کتنی لائنیں دولت کی نظر آ رہی ہیں، تو زندگی بھر ان کو دولت کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ جہاں تک لاسز کی بات ہے تو لاسز تو ان کے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ آ گیا۔ اب اگر ہم ان کی لائف لائن کی بات کریں تو لائف لائن اور یہ برین لائن یہ بتا رہی ہے کہ شروع کی زندگی انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھے، 20-22 سال کی عمر میں بھی ایک سٹرگل تھی، پرابلم تھی، پھر 20 سے لے کے 30 سال کی عمر میں بھی یہاں پر بھی انہوں نے کافی زیادہ سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اور پھر یہ تقریباً کہہ لیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد یہاں پہ ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ اگر ہم لیفٹ ہینڈ کو دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ 40 سال کی عمر تک اس بندے نے بے تحاشا محنت کی ہے، بے تحاشا، اور اس میں ہمیں دماغی لائن بھی ان کی ڈسٹرب نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے بہت زیادہ ان کو ذہنی ٹینشنیں بھی ملی ہیں، دکھ بھی ملے ہیں، تکلیفیں بھی ملی ہیں، اور یہاں پہ دماغ کی لائن منگل کے اوبار پہ جا کے یہ 2 شاخہ ہوتی ہے، جو بتاتی ہے کہ ایسا انسان ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، انتہا درجے کا ذہین ہوتا ہے، اور جب ایسے لوگ کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو 100% اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں ہے، دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں۔ جب دل کی لائن سے لائنیں یہ نیچے کی طرف گرتی ہیں تو 100% انسان کو جن رشتوں پر انسان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، وہی رشتے انسان کو دکھ دیتے ہیں۔ تو ان کو 25-30 سال کی عمر میں بھی ایک بہت بڑا صدمہ ملا ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کو اپنوں نے ہی دکھ دیے ہیں، ایک بہت اپنے نے ان کی ایک بزنس کو تباہ کیا ہے، جاب کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 3-4 بڑے ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، اور وہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو بڑے باریکی سے آپ سمجھیں۔ جب دل کی لائن میں اس طریقے سے کٹ آتا ہے تو انسان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی پیش آتی ہے، اور انسان کو دکھ اور دھوکے بھی ملتے ہیں۔ تو پہلا جو بھی نقصان ہوا ہے ان کا 25 سے 30 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس کے بعد دل کی لائن سے یہ لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں، یہاں پر بھی ان کا 30 سے لے کے 40 کے درمیان یہاں پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، دل بھی برے طریقے سے ٹوٹا ہے، اور لاسٹ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 45 سے 50 سال کی عمر میں، یہاں پر بھی جسے کہتے ہیں نا کہ کمر ٹوٹ جانا، 2-3 بڑے نقصان ایسے ان کے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی جو کروڑوں میں تھی، کروڑوں کا اس بندے کا نقصان ہوا ہے 2-3 دفعہ۔ بے تحاشا دولت کمائی ہے، لیکن وہ دولت جو بھی تھی، جتنا بھی انہوں نے کمایا ہے، ساتھ ساتھ ان کا لاس بھی ہوا ہے۔ اب بیرون ملک چونکہ یہ اس وقت یورپ میں ہے، بیرون ملک ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سفر کی لائنیں، جب آپ کے ہاتھ میں سفر کی اتنی زبردست لائنیں ہوں اور وہ پھر قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائیں تو 100% آپ بیرون ملک جاتے ہیں،
اور سفر میں آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں. باقی وینس موؤنٹ آپ دیکھ لیں تو وینس موؤنٹ پر جب یہ کھڑی لائنیں ہوتی ہیں تو یہ کامیابی کی لائنیں ہوتی ہیں. تو بالکل کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. یہ آسائشوں کی لائنیں ہوتی ہیں تو آسائشیں بھی ان کو ملی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کی لائن اتنی لمبی ہو کے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. کم سے کم 80-90 سال سے اوپر ہی ان کی زندگی ہوگی. اور دماغ کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ انتہا درجے کے جینیس ہیں, ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے. اور مون ماؤنٹ یہ بتا رہے کہ روحانیت, اسپرچویلٹی, دین کے ساتھ محبت, یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بہت زیادہ رکھی ہیں. اب اگر ہم قسمت کی لائن کو دیکھیں تو قسمت کی لائن یہاں سے ان کی سٹارٹ لیتی ہے. دیکھیں جب زندگی کی لائن سے قسمت کی لائن سٹارٹ لیتی ہے تو ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں, اپنی زندگی اپنی قسمت خود بنانے والے ہوتے ہیں. اور یہ ان کی بزنس کی لائن ہے. تو بزنس کی لائن بھی ان کی بڑی شاندار ہے. بالکل لاسز ان کے ضرور ہوئے ہیں کیونکہ جہاں پہ بزنس کی لائن کو ایسے کٹ آتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کا بزنس کا نقصان ہوتا ہے. تو بزنس میں 2-3 بڑے نقصان ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اگر آپ ڈیپلی قسمت کی لائن کو چیک کریں تو یہاں پہ ایسے قسمت کی لائن چلی ہے, پھر اس نے ایسے اس لائن کو کاٹا ہے تو تقریباً 25-26 سال کی عمر میں ایک لاس ہوا ہے. اس کے بعد 27-28-30 سال کی عمر میں بھی. اور اسی طرح یہاں پہ آ کے تو ان کی زندگی میں بہت بڑی تباہی آئی ہے. اور یہ ٹائم بنتا ہے 35 سے لے کے 40 کے درمیان. یہاں پہ ان کی جمع پونجی جو بھی تھی وہ ساری ضائع ہوئی ہے. اور یہاں پہ دماغ کی لائن بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. یہاں پہ یہ شدید ذہنی ڈپریشن کا شکار بھی ہوئے ہیں اور زندگی میں ان کو بہت زیادہ دکھ تکلیفیں دیکھنی پڑی ہیں. اور اگر آپ پیچھے سے اگر دماغ کی لائن کو ریڈ کرنا شروع کریں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو مسلسل 20-22 سال کی عمر میں بھی نقصان ہوا ہے, پھر 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی نقصان ہوا ہے, پھر 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی نقصان ہوا ہے. تو اگر آپ جس سائڈ سے بھی اگر دماغ کی لائن سے آپ ٹائمنگ نکالیں گے نقصان کی تب بھی آپ ان کے ٹھیک ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ زندگی کی لائن سے پرابلم کو دیکھیں گے تو زندگی کی لائن تو صاف صاف بتا رہی ہے کہ 40 سال کی عمر تک اس سے پیچھے پیچھے ان کو سوائے دکھ تکلیفوں کے نقصان کے کچھ نہیں ملا. اور یہاں پہ بھی یہ چیز بتا رہی ہے قسمت کی لائن بھی کہ 40-45 سال کی عمر تک اس بندے نے بڑے لاسز کیے ہیں. دولت بے شک کمائی ہے, پیسہ کمایا ہے, لیکن بے تحاشا لاسز بھی اس بندے نے کیے ہیں. اور آگے جو اگر ہم دیکھیں اولڈ ایج میں جا کے تو یہاں پہ قسمت کی لائن نے دوبارہ سٹارٹ لیا ہے. 344 پہ ایک لاس ہوا ہے, اس کے بعد 47 پہ لاس ہوا ہے, 50 پہ جا کے پھر ان کی زندگی میں کرائسس آئے اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن بڑے اچھے طریقے سے اس نے سٹارٹ لیا ہے. یہاں پہ پھر سن لائن جو ہے وہ بھی اٹھی ہوئی ہیں. بزنس کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہیں. دوسروں کے دکھ درد بانٹنا, دوسروں کی مدد کرنا, یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ 50 کے بعد آگے شکر الحمدللہ آپ کی قسمت کی لائن بھی سٹرانگ ہے, شہرت کی لائن بھی سٹرانگ ہے. تو بڑھاپا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا, اولڈ ایج آپ کی اچھی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں ان کو دکھ تکلیفیں ٹینشنیں بہت زیادہ ملی ہیں. یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو جوپیٹر فنگر اچھی لینتھ میں ہے. ان کے ہے تو انگلیاں چھوٹی لیکن انگلیاں جو ہے نا اگر یہ چھوٹی جوپیٹر فنگر تب چھوٹی ہوتی یہ اگر یہاں تک رہتی اتنی چھوٹی ہو جاتی پھر یہ زیادہ پرابلم پیدا کرتی. لیکن اگر یہ بڑی انگلی کے فرسٹ فور سے اوپر تک جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوپیٹر فنگر اچھی ہے, صاحب علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک دلیری بھی رکھی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز بھی رکھی ہیں. سیٹرن کی فنگر اچھی ہے تو زندگی بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ گزاریں گے. صاحب علم آدمی ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے یہ آگے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا. سن فنگر ان کی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا, عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا, اور شہرت کی لائنیں بھی ان کو ملی ہوئی ہیں. تو 2 کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا نیم فیم دے گا. مرکری کی فنگر تھوڑی چھوٹی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کچھ زندگی میں ایسی غلطیاں ضرور کرتے ہیں, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بھی انسان کے نقصان ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کو بندوں کو ایسے لوگ صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر پاتے جب آپ کی مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. تو بالکل اس مرکری فنگر کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط ریڈ کر پائے ہیں, لوگوں کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے جی, ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں. رائٹ ہینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک تو یہ کامیابی کی لائن نظر آ رہی ہے, پھر یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنتا بھی نظر آ رہا ہے. یہ بھی کامیابی کی لائنیں ہیں, یہ بھی کامیابی کی لائنیں ہیں. تو جو لائنیں بھی یہ ایک رول یاد رکھیں, جو بھی جوپیٹر پہ آپ کو یہ والی لائنیں مل جائیں یا یہ اوپر جاتی لائنیں مل جائیں, یہ آپ کو دولت ہی دیں گی, یہ آپ کو روپیہ پیسہ ہی دیں گی. اور جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر آپ کو فش کا سائن مل جاتا ہے اس طریقے سے, خوبصورت بڑی فش مل جاتی ہے, تو یہ بھی آپ کو دولت دے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ فش
इस तरीके से उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उल्टी फिश होगी तो वो आपको नुकसान देगी, जो भी आपकी जमा पूंजी होगी वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो जुपिटर माउंट पे आपको ये जो क्रॉस किसी जगह पे भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर पे इसको अच्छा माना जाता है। तो क्रॉस का साइन भी आपको जुपिटर पे आपको दौलत भी देगा, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। और ट्राइंगल का जो साइन है, जैसे यहाँ पे इनके ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो ये भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और यहाँ पे भी एक हल्का सा स्टार का साइन बन रहा है। ये स्टार अगर बहुत खूबसूरत बनता तो फिर इनके लॉसेस कम होने थे, फिर इनको इंटरनेशनल फेम भी मिलना था और ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलनी थी। लेकिन फिर भी ये स्टार इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो अंदरूनी मंगल है, यहाँ पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं और ये उभरा हुआ है, तो ये काफ़ी हौसले वाले इंसान है, गुस्सा ईगो इनके अंदर काफ़ी पाई जाती है। जिंदगी की लाइन जब आपकी नीचे जाके दो शाखा होती है, तो ऐसे इंसान को अपने वतन के साथ, अपने रिश्तों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों को पाला है, सारी ज़िंदगी इनकी यूरोप में ही गुजरी है और अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों दोस्तों को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया। और और यहाँ पे केटू पे ये जो तिल है, ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, लेकिन वो दौलत वापस भी लेता है। तिल का ये रूल होता है, दौलत भी आपको देगा, लेकिन दौलत आपको वो दौलत आपसे वापस भी लेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो दिमाग की लाइन में हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नज़र आई है, तो तकरीबन कह लें कि 40 से लेकर ना 50 के दरमियान यहाँ पर इन्होंने डिस्टर्बेंस देखी है, या इन्होंने शुरू में बहुत डिस्टर्बेंस देखी है। बचपन से लेके 20 साल की उम्र, ये भी टेंशन वाला टाइम था, और उसके बाद 30 से लेके 50 के दरमियान ये वाला भी इनका ज़हनी तौर पर इनको बहुत ज़्यादा टेंशनों का सामना करना पड़े। और अगर हम यहाँ पे कामयाबी की लाइन को देखें या किस्मत की लाइन को देखें, तो यहाँ पे किस्मत की लाइन अच्छी है। यहाँ पे फिर इनका एक काम ख़त्म हुआ है, तो पहले ये दुबई में थे, फिर दुबई पे इनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है जी, जब वो दुबई वाला काम ख़त्म हुआ है तो उसके बाद फिर ये कनाडा, अमेरिका, इन ममालिक की तरफ हो गए मूव, और वहाँ पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 लाइनें किस्मत की ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो 2 जगह से इनको इनकम भी आएगी और इनको रुपया पैसा भी मिलेगा। इनके 30 से 40 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसाइल ज़रूर आए हैं, तकरीबन 34-35 साल की उम्र में, लेकिन उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़े और फिर 40 से 50 के दरमियान में भी इन्होंने अच्छी दौलत कमाई है, रुपया पैसा कमाया है। लेकिन अगर आप दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। दिल को चोटें लगती रही हैं, दिल को धोखे मिलते रहे हैं और इनका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा गया। सीधी और साफ बात है, दिल को सुकून नहीं मिला, ज़िंदगी में मुखलस रिश्ते नहीं मिले। लेकिन लोगों को मुखलस ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया है, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने रिश्तों पे खर्च कर दी है। कभी भी पैसे से मोहब्बत नहीं की इस बंदे ने। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको बताया था कि आपकी ये जो है ना सन लाइन, देखिए जब आपकी किस्मत की लाइन इतनी ज़बरदस्त शानदार होके ऊपर 2 शाखा होती है, और आपकी ये जो सन लाइन है ये भी ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा होती है, यहाँ पे बिजनेस की लाइनें भी होती हैं, यहाँ पर भी आपको जुपिटर पे भी ये खड़ी कामयाबी की लाइनें मिलती हैं, यहाँ पे किस्मत की लाइन आपको डबल मिलती है। तो वेरी लकी पाम है ये, आप ये कह सकते हैं। देखिए रुपया पैसा अपने रिश्तों पर खर्च कर देना, आपको लोगों का चीटिंग करना, अगर आपको लोगों ने चीट किया, आपका पैसा खा गए हैं, तो आखिरत में तो इनका पैसा सारा महफूज है। अल्लाह ताला के हाँ इनको पूरा अजर मिलेगा जो इन्होंने अपने रिश्तों पे खर्च किए, जो इन्होंने इस्लाम की खिदमत की। ये मुझे बता रहे थे कि एक बड़ी ज़बरदस्त ये एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप किसी भी ज़बान में कोई भी अगर कोई आलम तकरीर कर रहा होगा, स्पीच कर रहा होगा अरबी में, तो आप उसकी ट्रांसलेशन सुन सकेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने इनको कहा था कि आप अभी तो इनकी ये लॉन्च ये कर रहे हैं, तकरीबन फरवरी के एंड पे ये इनकी ऐप लॉन्च हो जाएगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि कुरान पाक के साथ तो मुझे भी बड़ी मोहब्बत है। 35-40 साल से मैं कुरान पाक सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और कोई भी बंदा जब कुरान पाक की बात करता है तो फिर मेरा तो दिलो जान से मैं उस पर अपनी निछावर करता हूँ जनाब, अपनी तमाम अकीदतें, मोहब्बतें, कि अगर आप कुरान से मोहब्बत रखते हैं, आपको दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत है, तो मेरा तन मन धन उस बंदे के लिए हाजिर है। मैंने कहा था कि जनाब ये जो आप कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, इन्होंने कुरान पाक का एक अदारा भी बना के लोग कुरान पाक को सीख सकें, समझ सकें। तो पाकिस्तान में इन्होंने ना
ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی، کروڑوں روپیہ بھی پاکستان میں بھیجا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ جو لوگ مولوی جو ادھر ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کا جناب داڑیاں لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے کروڑوں کا میں نے ان کو ان کے پیسہ بھیجا ہے کہ آپ قرآن پاک سکھانا شروع کریں، ایک بہت بڑا ادارہ بنائیں جس میں صحیح معنوں میں انسان کو قرآن کی سمجھ آ جائے۔ لیکن کیا کیا کہ یہاں کے جو مولوی حضرات ہیں یہ ان کی کروڑوں روپیہ بھی کھا گئے ہیں اور قرآن پہ انہوں نے کام نہیں کیا، حالانکہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن ہو کے بھی وہ قرآن کی خدمت ان کے نصیب میں نہیں تھی اور ان کا پیسہ وہ لوگ کھا گئے ہیں۔ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کے ہاں ان کا بہت اجر ہے۔ ابھی بھی انہوں نے مطلب ایک ایسی ایپ لانچ کی ہے کہ آپ کوئی بھی ترجمہ کسی بھی زبان میں 6 زبانوں میں ہی یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن پاک کو یا جو بھی مولوی کوئی بیان کر رہا ہوگا تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، جو بھی لینگویجیں ہیں جن لوگوں کو ہمارے اس ایریے میں بولی جاتی ہیں تو آپ ان کو سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو میں نے کہا تھا جناب ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ ایپ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گی، لیکن جب آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے تو میں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ جو میرے چینل پہ میرے ساتھ جن کا ایک تعلق بنا ہوا ہے بڑا دوستی والا، بڑا پیار والا، تو جب تک جناب یہ زندگی ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا میں بھی تھوڑا تھوڑا نا قرآن پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھانا شروع کروں گا۔ میں نے کیا سکھانا ہے ڈسکس کیا کریں گے، بھائی میں کوئی بہت بڑا استاد تو ہوں نہیں، کوشش کریں گے۔ تو فرینڈز باقی یہ کہ بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیں نا جب آپ کی قسمت کی لائن اتنی زبردست دو شاخہ ہوتی ہے، قسمت کی لائن دو شاخہ ہوتی ہے، تو آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہے ان کو روپے پیسے کی بالکل کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے۔ اب ان کی شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ شادی کی لائنز اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ کسی نہ کسی وجہ سے بریک ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور ریلیشن کی لائن بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بیوی کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سیکنڈ میرج اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر بھی موجود ہے۔ تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنی طرف سے تو میں نے جتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس کی روشنی میں نے ان کا ہاتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو ریڈنگ پیڈ ہے، فری والا کام بالکل کوئی نہیں ہے، فیس آپ نے پہلے پے کرنی ہے، لیکن جس دن آپ فیس پے کریں گے اسی دن آپ کو ریڈنگ ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر بھی سکتے ہیں کہ میری کس قدر ڈیٹیل ریڈنگ ہوتی ہے۔ میں لوشو برچارٹ بھی بناتا ہوں اور ہاتھوں کی ریڈنگ بھی دیتا ہوں اور ساتھ اسٹرالوجی جنم کنڈلی بھی بناتا ہوں۔ تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔